السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ مسکان. آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ نیوز. کراچی سے رپورٹ کریں ایاز صدیق. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں D7 سٹیزن فاؤنڈیشن کی جانب سے محمد عید کالونی میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، مشارق و نعت خواہ حضرات نے شرکت کی. اس موقع پر علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جس میں علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کیا. اس موقع پر D7 سٹیزن فاؤنڈیشن کے CEO سر اختر حسین، جمعیت علماء اسلام UC5 کے جنرل کونسل مولانا سبعت اللہ، مولانا یونس، جمعیت علماء اسلام کے یوتھ کونسل عطا اللہ بھائی، سر محبوب حسین، سر منصف اور دیگر علاقہ معززین نے شرکت کی. وسلم سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوگوں قلم تیرے ہیں. جی بالکل، جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مختلف مقامات پہ محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں ہم مچھر کالونی میں UC6 میں دا سیف سٹیزن کی جانب سے جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جن کے CEO ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، اس پرعظیم دن کے حوالے سے حضور کی ولادت ہے اور آپ نے کانفرنس منعقد کی تھی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے کانفرنس رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جا سکے. آج ہمارا معاشرہ جس پسپائی کا شکار ہے اور جس تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ہر بندہ انفرادی طور پر جو ہے مسائل کا شکار ہے. لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ مسائل جو ہے آخر کیوں ہیں، جس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہوتے گئے، اور اب نہیں بلکہ آج سے 1400 سال سے آپ انالائز کر لیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کی جو ریاستیں تھیں، ان کو اگر زوال ملا، ان کو اگر ترقی ملی، ترقی کے بعد جو ہے ان کے زوال ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری اختیار کی. آج کے کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو معاشرے کے اندر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، اس کانفرنس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی سر، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی آمد اور آپ کی ٹیم کی آمد کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا زبردست آج مقام مصطفیٰ کے حوالے سے کانفرنس تھی، علاقے کے کچھ معززین نے شرکت کی. میسج صرف اتنا ہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، دور کھڑے ہوئے ہیں، یا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، یہ ان کے لیے صرف اور صرف یہ میسیج اور پیغام ہے کہ رسول اللہ کی ذات تو غیروں کے لیے بھی رحمت تھے، ہم تو اپنے ہیں، ہم نے تو کلمہ ان کے اوپر پڑھا ہے، اس لیے ہمیں رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، ان کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اسی میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی. آخر میں اختر سر صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ جو اس حوالے سے اپنے علاقے کے اندر کبھی کبھار مہینے میں 1-2 مہینے میں یا کچھ وقت کے بعد جو ایسے مذہبی حساب سے پروگرام کرواتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ میسیج دیا جائے کہ یہاں کے لوگ باشعور ہیں، مذہب سے محبت کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں گے. اس لیے یہ میسیج دوسرا بھی یہی ہے کہ وہ دنیا جو رسول اللہ کے نام کو پسند نہیں کرتی، یا آپ دیکھتے رہتے ہیں میڈیا پر طرح طرح کی توہین آمیز گفتگو، توہین آمیز باتیں ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی میسیج ہے کہ خبردار، اگر آپ کی دلیں مردہ ہیں تو پھر کم از کم مسلمان کی دل زندہ ہے. ہم اپنی سب چیز پر کمپرومائز کریں گے، لیکن رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میلاد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کے لحاظ سے پروگرام رکھا ہے. سب سے پہلے تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام رکھا، اور آئندہ بھی اس کے علاوہ بھی وہ کالونی کے اندر سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں. لیکن سوشل ایکٹیویٹیز اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو پروگرام ہے اس پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست پروگرام کیا ہے، اور اس طرح کے پروگرام اور بھی ہونے چاہیے. تو مقام مصطفیٰ کے لحاظ سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہیں. ان کے در سے ہم کھاتے ہیں، ان کے در سے پیتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد ان کے دین کی فروغ ہے، ان کے دین پر عمل کرنا ہے، اور اپنی اس دنیا کو اور آخرت کو کیا کرنا ہے، کامیاب کرنا ہے. تو